أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لا يستأذنك الذين نہیں اجازت لیتے آپ سے وہ لوگ جو یؤمنون بالآخرہ یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں سے واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں تقوی والوں کو انما یستأذنک الذین بے شک اجازت آپ سے لیتے ہیں وہی لوگ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر وارتابت قلوبہم اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے فہم فی ریبہم پس وہ اپنے اسی شک میں یترددون سرگرداں پریشان ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ اور اگر وہ چاہتے ارادہ کرتے خروج نکلنے کا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً البتہ وہ تیار کرتے اس کے لیے عُدَّةً کو سامان وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ اور لیکن اللہ کو ناپسند ہوا انبعاثہم ان کا اٹھنا فثبتہم پس اللہ نے ان کو روک دیا وقیل اور کہا گیا اقعدوا مع القاعدین کھڑے بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سفر لمبا سفر تھا اور جو وقت تھا وہ بھی بڑا مشکل، موسم کی گرمی، فصلوں کی تیاری، جن فصلوں پہ سال بھر کا گزران کا مدار، تو ان حالات میں مخلص اور سچے ایمان والے ہی میدان میں اتر سکتے تھے اور جن کے ایمان خالص نہیں تھے، نفاق والے تھے، منافق لوگ تھے، تو وہ پس و پیش کرنے لگے، ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے کہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ اس لیے وہ حضور کے پاس آ کر کے اپنے عذر پیش کر رہے تھے کہ میرا بیماری کا عذر ہے، میرے گھر والے ٹھیک نہیں ہیں اور یہ فلاں فلاں۔ تو اس پہ اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ آپ سے نہیں اجازت لیتے اس جہاد پہ نکلنے کی الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ایسے لوگ جن کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ اجازت نہیں لیتے، رخصت نہیں لیتے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں سے۔ یعنی جو مخلص ایمان والے ہیں، کھرے ایمان والے ہیں، یہ کبھی آپ سے آ کے اجازت لینا پسند ہی نہیں کرتے اور آپ نے جیسے ان کو حکم سنا دیا کہ نکلنا ہے اللہ کی راہ میں، جہاد کے لیے سفر اختیار کرنا ہے، اس کی تیاری کرو، اسی دن سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور آ کے کوئی بہانہ نہیں بنا رہے۔ واللہ علیم بالمتقین اور اللہ جانتے ہیں ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کو۔
تو گویا یہ بتلایا کہ جہاد میں نکلنا یہ کھرے ایمان کی علامت ہے، یہ مخلص مومن کی علامت ہے، اور جہاد سے جان چھڑانا اور جہاد سے گھبرانا یہ منافق کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا انما یستاذنک الذین، بے شک اجازت آپ سے لیتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ گویا اللہ جل شانہ نے جہاد کو کھرے اور کھوٹے میں یہ حد فاصل بنا دیا کہ جو لوگ جہاد سے محبت کریں، جہاد کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھو کہ یہ کھرے ایمان والے ہیں، اور جو جہاد سے نفرت کریں اور اس سے بھاگنے کے ہیلے بہانے تلاش کریں، سمجھو کہ یہ کھوٹے ہیں، ان کا ایمان خالص نہیں ہے، نفاق ہے ان کے دلوں میں۔ وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، بس وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں پریشان ہے، یعنی ان کا شک بڑھتا جا رہا ہے اور انہیں کوئی بھی اچھائی بھلائی اور ہدایت کی راہ نہیں سجا رہی۔ ولو اراد الخروج، فرمائیے جو بہانے آ کے بناتے ہیں آپ سے رخصت لیتے ہیں طرح طرح کے ہیلے تلاش کر کے، فرمایا اگر ان میں ذرا بھی جذبہ ہوتا اس جہاد میں نکلنے کا تو کچھ نہ کچھ تو اس کی تیاری کرتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے موقع پہ اعلان فرمایا کہ سب نے سفر تبوک میں جانا ہے، اور نماز کا موقع ایسا ہوتا تھا مسجد نبوی کا کہ جو بھی ایمان والا ہوتا تھا وہ مسجد میں نماز کے وقت ہوتا تھا۔ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مومن ہو اور نماز کے وقت مسجد میں نہ ہو، اس کا کوئی تصور نہیں تھا اس معاشرے میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم میں اگر کوئی شخص ایسا ہوتا جو دو آدمیوں کا سہارا لے کر پاؤں سے گھسٹ کے بھی چل سکتا ہوتا، وہ بھی مسجد میں آ جاتا تھا۔ ہاں جن کا ایمان منافقانہ ہوتا تھا وہ نہیں آتے تھے مسجد میں، لیکن وہ بھی دکھانے کو ہر صورت آ جاتے تھے مسجد میں۔ منافق بھی نماز کے لیے آ جاتے تھے، تو مخلص مومن کے بارے میں تو تصور ہی نہیں تھا وہ نماز سے غیر حاضر۔ اس لیے حضور نے نماز کے موقع پہ اعلان کیا سفر کا۔ اب کئی دن لگے اس کی تیاری کے اندر اور اس کا سامان تیار کرنے کے لیے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر ولو اراد الخروج، اگر یہ ارادہ کرتے ہوتے اس سفر میں نکلنے کا، تو لأعدوا له عدة، البتہ اس کے لیے کچھ تو تیاری میں لگے ہوتے، کوئی کوشش کر رہے ہوتے کہ ہم نے بھی سفر میں جانا ہے۔ پھر بیماری کا عذر اگر آخر وقت میں آ جاتا تو بات سمجھ آتی، یہ آدمی تیار تھا لیکن اس بیماری نے اس کو روک لیا، اور یہ آدمی پوری تیاری کر رہا تھا، اس نے یہ سامان اس سفر کے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن اب اس کے لیے کوئی عذر رکاوٹ بن گیا ہے۔ لیکن وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے وہ بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ ارادہ کرتے ہوتے اس سفر میں نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، البتہ تیار کرتے اس کے لیے کوئی بھی سامان تیاری کا، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، تو چونکہ دلوں میں کھوٹ تھی، دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں میل تھی، اس لیے ولیکن کرے اللہ، اور لیکن اللہ نے ہی ناپسند کیا انبعاثہم، ان کا اٹھ جانا، ان کا اس سفر میں نکلنا اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا، فثبتہم، اس لیے اللہ نے ان کے پاؤں روک دیے اور ان کے قدم اٹھ ہی نہ پائے اس سفر کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کے دل سے جب اچھائی اور بھلائی کو حاصل کرنے کا جذبہ نکل جاتا ہے اور یہ نیکی سے دوری اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کے دل میں بھلائی، نیکی اور اللہ اور اس کے رسول کی نفرت پیدا ہو جائے اور میل پیدا ہو جائے اس کے بارے میں، تو پھر اللہ جل شانہ کو یہ اچھا ہی لگتا کہ یہ آدمی نیکی کی طرف اس کا قدم بھی اٹھ جائے۔ اس لیے وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی
قیلہ کہا گیا تکوینی طور پر، یعنی اللہ کی منشا یہ ہوئی اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی اقعدوا، کہ تم بیٹھے رہو مع القاعدین، پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ پیچھے بیٹھنے والوں سے مراد یعنی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کہ جن کو اجازت ہے اس سفر میں نہ جانے کی، تو تم بھی ان کے ساتھ ہو کے بیٹھ جاؤ، عورتوں کے ساتھ، کہ عورتیں اس سفر میں نہیں نکل رہی، تم بھی عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جاؤ، بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ، بوڑھوں کی جگہ تم بھی بیٹھ جاؤ اور اس سفر کے لیے نہ نکلو۔ تو قیلہ یعنی ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، تکوینی طور پہ کہہ دیا گیا انہیں اقعدوا مع القاعدین، بیٹھے رہو تم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔